امریکی صدر نے بگ بیوٹیفل بل پر دستخط کر دیے۔ بل پاس ہونے پر کانگریس کو خراج تحسین۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا، اب ہماری سرحدیں پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں۔ 1 سال میں کوئی بھی غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل نہیں ہوا۔ امریکی عوام نے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا ہے۔ ہم امریکہ کے سنہرے دور سے گزر رہے ہیں۔ مزید کہا، ایران میں ہر ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی فضائیہ نے کامیاب آپریشن کیا۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت گرنے سے اموات کی تعداد 13 ہو گئی۔ متعدد افراد زخمی، ملبے تلے دبے 3 افراد کی نشاندہی۔ 40 دن کی بچی کو زندہ نکال لیا گیا۔ 16 گھنٹے بعد بھی امدادی کارروائیاں جاری۔ 2 فلورز کا ملبہ ہٹا دیا گیا۔ تنگ گلیوں کے باعث ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا۔ سانحہ لیاری پر سندھ حکومت کا ایکشن۔ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر SBCA اور بلڈنگ انسپیکٹرز کو معطل کر دیا۔ ذمہ داران کے تعین کے لیے تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ ریسکیو آپریشن مکمل کرنا پہلا ٹارگٹ۔ کسی کو زبردستی نہیں نکال سکتے۔ کمشنر کراچی 13.5 گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچے۔ متاثرین کو ہی ذمہ دار قرار دے دیا۔ بڑا سانحہ گزر گیا، لوگ چیختے چلاتے رہے۔ میئر کراچی لیاری واقعے کے بعد 4.5 گھنٹے تک غائب، پھر موقع پر پہنچ کر فوٹو سیشن کرایا، ڈرون سے فوٹیجز بنوائیں۔ عمارت مخدوش ہونے اور مکینوں کو انخلاء کے نوٹس جاری ہونے کا موقف اپنایا اور چل دیے۔ کراچی میں عمارت گرنے سے قیمتی جانوں کا ضیاع، سیاسی قیادت کا اظہار افسوس۔ صدر مملکت کی امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دینے کا حکم۔ بلاول بھٹو کے متاثرین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے رپورٹ طلب کر لی۔ 10 اکتوبر 2022 کو گرنے والی عمارت کا سروے ہوا۔ 2023 میں خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا۔ 2024 میں ایک اور خط جاری ہوا لیکن مکینوں کو نہیں نکالا جا سکا۔ وزیر بلدیات سعید غنی کا اعتراف۔ لوگوں کی جبری بے دخلی پر غور اور قانون سازی کا بھی عندیہ۔ سندھ میں 17 برس سے پیپلز پارٹی کی حکومت، وہی حادثے کی ذمہ دار ہے۔ شہر میں بے ہنگم تعمیرات پر آنکھیں کیوں بند رکھی گئیں؟ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا سوال۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ منم ظفر کی بھی تنقید۔ SBCA کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سرمایہ کاری اور شراکت داری میں بڑی پیش رفت۔ $2 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر الہام علیوف کی ملاقات میں باہمی تجارت کے مزید فروغ پر بھی تبادلہ خیال۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا، مستقبل میں سرمایہ کاری کئی گنا بڑھائیں گے۔ شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ترک صدر رجب طیب اردوان اور ازبکستان کے صدر مرزیوف سے بھی ملاقاتیں۔ باہمی تعاون اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم کی دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں۔ شہباز شریف دورہ مکمل ہونے کے بعد وطن روانہ۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی ناقابل قبول، کسی بھی صورت خطرناک اقدام کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کا بھارت کو پھر 2 ٹوک پیغام۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ بھارت اسے بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان پر حملہ کر کے امن خطرے میں ڈالا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ مارکہ حق میں شاندار فتح، دشمن حیران پریشان۔ بھارتی فوج کے نائب سربراہ نے پاکستان کی عسکری برتری اور اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ الیکٹرانک وارفیئر میں افواج پاکستان کی صلاحیتوں کے معترف۔ ڈیفنس انڈسٹری کی تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان کو ہماری نقل و حرکت اور اسٹریٹجک تیاریوں کا پہلے سے علم تھا۔ پاکستان کو چین سے بھارتی اہداف کی براہ راست معلومات مل رہی تھیں۔ بھارت کا فضائی دفاعی نظام مطلوبہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہا۔ الفتح میزائل نے ہمارے فوجی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ بھارتی نائب آرمی چیف پاکستان، چین اور ترکیہ کی قربت سے بھی خوف زدہ۔ نواز شریف اڈیالہ جیل جائیں گے نہ بنی گالا۔ نون لیگی صدر سینئر سیاستدان ہیں، وہ جیل جائیں گے اور لائن میں لگ کر ملاقات کریں گے، ایسی باتیں کرنا مناسب طریقہ نہیں۔
رانا ثناءاللہ کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو، کہا وزیر اعظم نے اپوزیشن کو 3 بار مذاکرات کی آفر کی۔ شہباز شریف نے جو کچھ بھی کہا نواز شریف کی منظوری سے کہا۔ خرابی 2011 سے شروع ہوئی، ایک صاحب کی طرف سے درست بات نہیں ہو رہی۔ 2013 سے 18 تک ہمیں حکومت کرنے نہیں دی گئی، اب وہ پوزیشن نہیں ہے۔ سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ بحران کا خاتمہ چاہتی ہے۔ کیا نواز شریف بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جائیں گے؟ صحافی کا سلمان اکرم راجہ سے سوال۔ سب 6 مگویاں ہیں، ابھی کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آئی۔ پی ٹی آئی رہنما کا جواب، کہا سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بات چیت انہی سے ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں۔ ہماری حکومت مضبوط ہے، کوئی بھی رکن کہیں نہیں جا رہا، جسے شوق ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے آئے، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا مخالفین کو چیلنج۔ پاک پتن کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں 20 بچوں کی اموات، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سخت نوٹس، دورے کے دوران ایکشن، سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس کو گرفتار کر دیا، ڈی سی کو چارج چھوڑنے اور اسپتال کے آلات کے آڈٹ کا حکم، دفاتر میں اے سی چلنے اور وارڈز میں بند ہونے پر اظہار برہمی۔ بٹگرام میں گھر میں گیس سلنڈر پھٹ گیا، جھلس کر خواتین اور بچوں سمیت 15 افراد زخمی، 4 شدید زخمیوں کو ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد منتقل کر دیا گیا۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد، شہر شہر 9 محرم الحرام کے جلوس آج نکالے جائیں گے، مجالس کا انعقاد بھی ہوگا، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، کئی مقامات پر موبائل فون سروس بھی جزوی طور پر معطل رہے گی۔ جنگ بندی کی تجویز پر ثالثوں کو مثبت جواب دیا، حماس کا موقف، کہا فلسطینی گروپوں سے مشاورت کے بعد اپنا جواب دیا ہے، فوری طور پر مذاکرات میں جانے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت، وطن کے جانباز سپوت نے کارگل کے محاذ پر شجاعت کی داستان رقم کی، دشمن بھی 8 حملے ناکام بنانے والے مرد مجاہد کی بہادری تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور مسلح افواج کا شہید کو خراج عقیدت۔ آپ کو اہم خبر دیں، اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ سید پور، بہرہ کہو، بری امام، شنگھائی، علی پور میں بارش ہوئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چک شہزاد، بنی گالہ، G6، F8، F10 کے علاقے بھی شامل ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بارش ہوئی ہے اور بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ F10 میں بھی بارش ہوئی ہے، سید پور، بارہ کہو، بری امام، سنگھائی، علی میں بھی بارش ہوئی ہے۔ چک شہزاد، بنی گالہ، G6، F8، F10 کے علاقوں میں شامل ہیں۔ نالہ لئی میں کٹیاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 11.5 فٹ تک بلند ہو گئی ہے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ سید پور، بارہ کہو، بری امام، سنگھائی، علی میں بارش ہوئی ہے۔ چک شہزاد، بنی گالہ، G6، F8، F10 کے علاقے شامل ہیں۔